حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں. ایک یہودی نے کہا کہ حضرت میں آپ کا رفیق سفر ہوتا ہوں. یاد رکھیں اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں یا اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے رفیق سفر ہوتے ہیں، جیسے استاذ اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے، ایسے ہی اللہ والے اپنے رفیق سفر کا دوران سفر ایمانی اعتبار سے امتحان لیا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی امتحان لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا کہ یہ 3 روٹیاں تو اپنے پاس رکھ لے، راستے میں جب بھوک لگے گی میں کہوں گا تو آپ نے یہ توشہ دان کھولنا ہے، ہم بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھائیں گے. سفر لمبا ہو گیا. اس یہودی کو راستے میں بھوک لگی، ایک ایک ٹکڑا توڑتا جا رہا ہے اور کھاتا جا رہا ہے. کرتے کرتے اس نے پوری 1 روٹی کھا لی. آگے کافی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ یہاں پہ درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور آؤ ہم روٹی کھاتے ہیں. توشہ دان کھولا، دیکھتے ہیں کہ روٹیاں اس کے اندر 2 ہیں. اب 1 روٹی عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، دوسری روٹی اس یہودی نے کھائی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من اکل الرغیف، جو تیسری روٹی تھی وہ کس نے کھائی؟ فقال الیہودی لا ادری، یہودی نے کہا حضرت مجھے تو نہیں پتا کس نے کھائی. اب دیکھیں میں نے کہا نا اللہ والے اپنے ساتھیوں کے ایمانی اعتبار سے ان کا امتحان لیا کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بس سفر شروع کر دیا. لمبی نہیں لگائی. تھوڑے سے آگے گئے، دیکھا ایک ہرن ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا، ہرن دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے چھری نکالی، تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کیا، انتظام کیا، بہترین انداز میں اس کو بھونا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھایا، اس یہودی نے بھی کھایا. یہودی حیران ہوا. اس نے کہا 2 باتیں قابل حیرت ہیں. آپ نے ہرن کو اشارہ کیا، دوڑتا ہوا ہے. آپ نے چھری نکالی، اس نے فوراً اپنی گردن آگے کی اور اس نے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا. یہ 2 معجزے عیسیٰ السلام نے فرمایا، یہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں. بحق الذی اراک ہذہ المعجزہ من اکل الرغیف، اے یہودی جس ذات نے میرے ہاتھ پہ یہ معجزے ظاہر کیے، اس ذات کا واسطہ دے کر میں تجھے کہتا ہوں بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ فقال الیہودی لا ادری، یہودی نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے. معجزوں سے حیران بھی ہو رہا ہے لیکن خیانت کر کے ڈنڈی مار رہا ہے، سچی بات نہیں بتا رہا. آگے گئے، آگے ایک نہر آئی، لوگ کھڑے ہیں، پل نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام اس یہودی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس پانی کے اوپر ایسے چل رہے ہیں جیسے سخت زمین کے اوپر چلتے ہیں. آگے کیا کہنے لگا ھذا اعجب منہ، یہ بات تو پہلے معجزے سے بھی زیادہ قابل تعجب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل نرم ہے. پھر فرمایا بحق الذی اراک ھذہ المعجزہ من اکل الرغیف، اے یہودی جس ذات نے میرے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر کیا اس ذات کا واسطہ اور قسم دے کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا من اکل الرغیف، وہ تیسری روٹی کھائی کس نے؟ اس نے کہا جی لا ادری، مجھے نہیں پتا. اب بات یہودی کی ہو رہی ہے. میرے دوستو یہ ساری خامیاں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، یہ صرف یہی بات عرض کرتا ہوں. پھر ایک نعت چیئرمین صاحب کہتے ہیں ابوبکر پڑھتے پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے لیے تربیت ہے. آج جتنے ہم جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ میرے پاس مال زیادہ جمع ہوتا ہے. جتنی کرپشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ جی میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے. اور میرے دوستو اللہ کی قسم جو کفن ہے اس کے جیب نہیں ہے. ہم نے خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے. تو یہ ماہ رمضان المبارک کا یہ پیارا زمانہ ہماری تربیت کا زمانہ ہے. اگر ہم اس میں ایک نیت کر دیں گے
یا اللہ تو نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں حلال مشروب پینے سے منع کیا، ہم رک گئے، حلال کھانا کھانے سے روکا، ہم رک گئے۔ کتنی بد نصیبی ہے، رمضان گزر جائے، اے اللہ تو نے جن حرام کاموں سے روکا ہوا ہے وہ حرام کام پھر بھی ہم کرتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں اور اس یہودی میں پھر کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے میرے دوستو۔ آگے چلے، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انسان ایسا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل پہ اللہ نے مہر لگائی ہوئی، اتنے معجزات دیکھ رہا ہے اور اقبال جرم نہیں کر رہا۔ معاملہ ختم ہو سکتا ہے جب انسان اقرار کر لے کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ کی شان آگے گئی۔ آگے دیکھتے ہیں ایک میدان ہے اور وہاں پہ 3 اینٹیں ہیں، 3 پتھر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے کہا آؤ ان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اکٹھا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، یا اللہ تو ان کو سونے کی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، معجزتاً وہ پتھر اینٹیں سونے کی بن گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک سونے کی اینٹ میری ہے، دوسری سونے کی اینٹ تیری ہے، اور تیسری اس کی ہے من اکل الرغیف، جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اللہ اکبر، چور کی چوری پکڑی جاتی ہے۔ کہنے لگا بحق الذی اراک ھذا المعجزہ، اس ذات کی قسم ہے جس نے اتنا بڑا معجزہ آپ کے ہاتھ پہ ظاہر کیا۔ اکلت الرغیف، وہ روٹی میں نے کھائی ہے۔ وہ روٹی کس نے کھائی ہے؟ وہ روٹی میں نے کھائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خفا ہوئے، ناراض ہوئے، اس نے کہا بدبخت، اتنے بڑے بڑے معجزے اللہ نے ظاہر کیے، اس ذات کا میں نے تجھے واسطہ دیا، تو سچ نہ بولا۔ جب بات سونے کی آئی، اور اے بدبخت اس کی حیثیت کیا ہے، تو نے اب اپنی جو بات تھی راز کی وہ اگل لی، جا یہ تینوں کی تینوں سونے کی اینٹیں تیری ہوئی، میں تیرے ساتھ سفر نہیں کرتا کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے جس سفر پہ جانا تھا۔ اب یہ آدمی پریشان کہ یا اللہ اب یہ سونے کی اتنی بڑی اینٹیں ہیں، ان کو سنبھالوں گا کیسے؟ اب دیکھیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ پریشان ہے کہ سنبھالوں گا کیسے کہ ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اس لیے سکون اور مزہ جنت ہی میں ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عیسیٰ ہم چلے گی، اب یہ پریشان تھا۔ اللہ کی شان اسی پریشانی کی حالت میں 2 آدمی پیچھے سے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا آدمی ایک ہے اور سونے کی اتنی بڑی بڑی 3 اینٹیں اس کے پاس ہے۔ ان دونوں نے کہا اب دیکھیں کیوں نہ ایسا کریں کہ اس آدمی کو قتل کر دیں اور یہ تینوں اینٹیں ہم لے لیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ یہودی تھا بڑا سمجھدار، یہ ان کی آنکھوں میں جو اشارے ہو رہے تھے ان کو سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا جی آؤ بیٹھتے ہیں، اس کو بٹھایا۔ اب کہنے لگا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم 3 آدمی ہیں، تینوں آدمی مل کے ایک ایک اینٹ لے لیتے ہیں، مزے سے جاتے ہیں، ساری زندگی مزے کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ 2 بھی مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مزاحمت کرتا اس کو ہم ختم کر کے تینوں اینٹیں لے لیتے، لیکن اس نے خود ہی سرنڈر کر دیا ہے اور کہنے لگا جی ایک ایک اینٹ سارے لے لیتے تو کیا ضرورت ہے اس کو ختم کرنے۔ اب تینوں دوست بن گئے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ جی اینٹ اٹھا کے جاتے ہیں لیکن کافی دیر کی بھوک لگی ہوئی ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ایک آدمی کو بھیجیں، وہ روٹی لے آئے ہوٹل سے، ہم سارے مل کے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اپنی اپنی اینٹ لے کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا روٹی لانے کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، وہ بیماریاں آج ہم سب میں ہیں۔ اب یہ جو ہوٹل پہ جا رہے ہیں روٹی لانے کے لیے، اب اس کو شیطان پٹی پڑھا رہا ہے کہ یہ 2 میرے اوپر بوجھ ہے، کیوں نہ ایسا کروں کہ کھانے میں زہر ملاؤں اور ان دونوں کو کھلاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، یہ کھائیں گے مر جائیں گے، تینوں اینٹیں مجھے مل جائیں گی۔
اللہ اکبر. اب یہ دو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شیطان پٹی پڑھا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہماری کباب میں ہڈی بنا ہوئے ہے. یہ آئے روٹی رکھے, پہلے اس کو ختم کرتے ہیں, پھر کھانا کھائیں گے, ڈیڑھ اینٹ دونوں لے کے مزے کریں گے. اللہ اکبر. اب ہوٹل پہ جانے والا روٹی لا رہا ہے, بیچ میں زہر ملا کے آ رہے ہیں. اب جو پہنچا دونوں اس پہ پل پڑے اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی. اللہ اکبر. اب مزے سے ٹھنڈا سانس لیا کہ اب ہم کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھایا, اللہ کی شان زہر آلود کھانا تھا, وہ دونوں بھی مر گئے. 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کی شان حدیث میں آتا ہے عیسیٰ السلام اس سفر سے جس مہم پہ گئے تھے واپس آ رہے, دیکھتے ہیں ان کا وہ رفیق سفر یہودی بھی اور 2 اور آدمی, تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سونے کی تینوں اینٹیں وہیں پڑی ہوئی ہیں. عیسیٰ السلام نے فرمایا ارے دنیا تو بڑی ظالم ہے, ارے دنیا تو بڑی ظالم ہے. تجھے چاہنے والے حرام کاریاں کر کے, غلط راستے اختیار کر کے اپنے انجام کو اس انداز میں پاتے ہیں, تو وہی کی وہی ہے. تیرے چاہنے والے آپس میں دست و گریباں ہو کر اس بھیانک انجام تک پہنچ جاتے ہیں. میرے دوستو, یہ ہمارے لیے عبرت ہے. جس زمین کے لیے, زمین کے ایک مرلے کے لیے سکا بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرتا ہے, اور جی زمین کا ایک مرلہ تو چھوڑے دور کی بات ہے, 2 بھائیوں کا گھر ہے, سکے بھائی ہیں, اور آگے سین ہے, اور سین پہ چھوٹے بھائی کی مرغی بڑے بھائی کے سین میں جو پھل پھول یا کچھ سبزی لگی ہوئی تھی وہاں چلی گئی. اور اللہ کی شان ادھر سے جس کی باغ میں آگے کیاری کو اس نے خراب کیا, اندر سے اس کی بیوی نے زور سے پتھر مارا, اللہ کی جان مرغی کی ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہو گئی. اس پہ درانی جٹھانی کی لڑائی لگی اور پھر سکے بھائی کود پڑے. اللہ کی شان چھوٹے بھائی نے اٹھ کے بڑے بھائی کو گولیاں مار کے ختم کر دیا. بڑے بھائی کا بیٹا آیا, اس نے اپنے سکے چاچے کو گولیاں مار کے قتل کر دیا. مکان بھی وہی ہے, اور سین کے اندر جو فصل یا پھول لگے ہیں وہ بھی وہی ہے. چھوٹا بھائی بھی نہیں, بڑا بھائی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال میں سے یہ ایک روایت میں نے عرض کی, ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سامان عبرت ہے. بات یہودی کی ہے, لیکن صفات کے اعتبار سے ہم سب انہی صفات کے عامل ہیں جو اس یہودی میں پائی جاتی ہے. جیسی لالچ اس یہودی میں تھی وہ لالچ آج ہم سب میں پائی جاتی ہے.